قرآن مجید کا سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء۔ سورہ انبیاء کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 21 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 73 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ یہ سورہ جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے پیغمبروں کا سورہ ہے، کیونکہ اس میں 16 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اسے سورہ انبیاء کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 85 اور 86 میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا بیان ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے نبی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات میں صرف ان کے صالح اور صابر ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آیت نمبر 87 اور 88 میں حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کے قبول کرنے کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالی صاحبان ایمان کو خوشخبری دے رہا ہے کہ اگر وہ صدق دل سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں تو وہ انہیں عذاب سے اس طرح نجات دے گا جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے مطابق اس سورے کی آیت نمبر 105 میں امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت اور امام علیہ السلام کا پوری دنیا میں نظام الہی رائج کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جو شخص انبیاء کی چاہت رکھتے ہوئے اس سورے کی تلاوت کرے وہ اس شخص کے مانند ہوگا جو جنت میں انبیاء کا ہم نشین ہوگا، اور وہ پوری زندگی لوگوں کی آنکھ کا تارا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نئی یاد دہانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اسے کھیل کود میں لگے ہوئے سنتے ہیں۔ لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ ان کے دل بالکل غافل ہیں اور یہ ظالم چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص رسول اس کے سوا کیا ہے، تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہے، کیا تم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اور سوجھ بوجھ رکھتے ہوئے جادو کی بات سنتے جاؤ گے؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرا پروردگار آسمان اور زمین کی ہر بات کو جانتا ہے، کیونکہ وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون۔ بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن خواب ہائے پریشان ہے، نہیں بلکہ یہ اس نے خود گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ تو ایک شاعر ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی معجزہ لائے جس طرح پہلے رسول معجزات کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون۔ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا وہ تو ایمان لائی نہیں، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف وحی کیا کرتے تھے، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، اور ہم نے ان رسولوں کو کبھی ایسے جسم کا نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے تھے۔ ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين۔ پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دکھایا، بس نجات دی جن کو ہم نے چاہا اور زیادتی کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، نہیں سمجھتے؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو ہم نے برباد کر دی کیونکہ وہ ظالم تھی، ان کے باشندے ظالم تھے، اور ان کی جگہ اور قوم کو پیدا کر دیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تو ایک دم وہاں سے بھاگنے لگے۔ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ ان سے کہا گیا بھاگو نہیں بلکہ اپنی آسائش کی طرف لوٹو جو تمہیں دی گئی تھی، اور اپنے گھروں کی طرف لوٹو تاکہ تم سے پوچھ گچھ کی جائے۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين۔ ان لوگوں نے کہا ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ظالم تھے۔ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين۔ وہ برابر یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح اور بجھی ہوئی آگ کی طرح کر دیا۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين۔ اگر ہم کوئی دل بستگی کا سامان چاہتے تو اپنے پاس سے ہی کر لیتے، مگر ہم ایسا کرنے والے نہیں۔ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون۔ بلکہ ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا بھیجا نکال دیتی ہے، سر کچل دیتی ہے، پھر یکایک باطل مٹ جاتا ہے۔ افسوس ہے تم پر ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب اسی کے لیے ہے، اور جو اس کی بارگاہ پہ ہے وہ اس کی عبادت سے تکبر و سرکشی نہیں کرتے اور نہ ہی تھکتے ہیں۔ يسبحون الليل والنهار لا يفترون۔ وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں، کبھی ملول ہو کر وقفہ نہیں کرتے۔ أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون۔ کیا انہوں نے زمینی مخلوق سے ایسے معبود بنائے ہیں جو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں؟
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون۔ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو دونوں کا نظام برباد ہو جاتا، بس پاک ہے اللہ جو عرش کا مالک ہے ان باتوں سے جو لوگ بناتے ہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے باس پرس نہیں کی جا سکتی، ہاں البتہ ان لوگوں سے باس پرس کی جائے گی۔ ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور خدا بنائے ہیں؟ کہیے کہ اپنی دلیل پیش کرو، یہ قرآن میرے ساتھ والوں کی کتاب ہے اور مجھ سے پہلے والوں کی کتابیں بھی ہیں، ان سے کوئی بات میرے دعوے کے خلاف نکال کر لاؤ، بلکہ اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے اس لیے اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس کی طرف یہ وحی نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون۔ اور وہ کہتے ہیں کہ خدا رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ فرشتے تو اس کے بندے ہیں۔ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون۔ جو بات کرنے میں بھی اس سے سبقت نہیں کرتے اور اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ کسی کی شفاعت نہیں کرتے سوائے اس کے جس سے خدا راضی ہو، اور وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ اور جو بالفرض ان میں سے یہ کہہ دے کہ اللہ کے علاوہ میں خدا ہوں تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے، ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا کافر اس بات پر غور نہیں کرتے کہ آسمان اور زمین پہلے آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے دونوں کو جدا کیا، اور ہم نے پہلے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ قرار دیے تاکہ وہ لوگوں کو لے کر ڈھلک نہ جائے، اور ہم نے ان پہاڑوں میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ راہ پائیں اور منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا مگر یہ لوگ پھر بھی اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
كل في فلك يسبحون اور وہ وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب اپنے اپنے دائرے مدار میں تیر رہے ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشگی نہیں دی، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کر جائیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ یہاں رہیں گے؟ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور ہم تمہیں برائی اور اچھائی کے ساتھ آزماتے ہیں، آخرکار تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو بس وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جو برائی سے تمہارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے، حالانکہ وہ خود خدائے رحمان کے ذکر کے منکر ہیں۔ خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون۔ انسان جلد بازی سے پیدا ہوا ہے، میں عنقریب تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلاؤں گا، بس تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون۔ کاش ان کافروں کو اس کا کچھ علم ہوتا جب یہ لوگ آگ کو نہیں روک سکیں گے، نہ اپنے چہروں سے اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، بلکہ وہ گھڑی اچانک ان پر آ جائے گی اور انہیں مبہوت کر دے گی، پھر نہ تو وہ اسے ہٹا سکیں گے اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ بے شک ان پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تھے، تو اسی عذاب نے ان مذاق اڑانے والوں کو گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کون ہے جو رات میں یا دن میں خدائے رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کر سکتا ہے، بلکہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ۔ کیا ہمارے علاوہ ان کے ایسے خدا ہیں جو ان کی حفاظت کر سکیں؟ وہ خود ساختہ خدا تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہماری طرف سے ان کو پناہ دی جائے گی اور نہ تائید کی جائے گی۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن
إنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو زندگی کا سر و سامان دیا، یہاں تک کہ ان کی لمبی لمبی عمریں گزر گئیں، عرصہ دراز گزر گیا۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے برابر گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ تو کیا وہ غالب آ سکتے ہیں؟ قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں صرف وحی کی بنا پر عذاب سے ڈراتا ہوں، مگر جو بہرے ہوتے ہیں وہ دعا و پکار نہیں سنتے جب انہیں ڈرایا جائے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور جب انہیں تمہارے پروردگار کے عذاب کا ایک جھونکا بھی چھو جائے تو وہ کہہ اٹھیں گے کہ ہائے افسوس، بے شک ہم ظالم تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ہم قیامت کے دن صحیح تولنے والے میزان ترازو قائم کریں گے، بس کسی شخص پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے وزن میں لے آئیں گے، اور حساب لینے والے ہم ہی کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ بے شک ہم نے موسیٰ و ہارون کو فرقان، روشنی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت نامہ عطا کیا۔ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ۔ جو بے دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، نیز جو قیامت سے بھی خوف زدہ رہتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ اور یہ قرآن بابرکت نصیحت نامہ ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اور یقیناً ہم نے اس عہد موسیٰ سے پہلے ابراہیم کو ان کے مقام کے مطابق سوجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ جب آپ نے منہ بولے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کی عبادت پر تم جمے بیٹھے ہو؟ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ آپ نے کہا تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللاعبين۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس کوئی حق بات، سچا پیغام لے کر آئے ہو یا صرف دل لگی کر رہے ہو؟ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ آپ نے کہا دل لگی نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کے گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔
اور بخدا میں تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی چال ضرور چلوں گا جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون۔ چنانچہ آپ نے ان کے ایک بڑے بت کے سوا باقی سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔ انہوں نے کہا ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا ہے، بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ انہوں نے کہا تو پھر اسے پکڑ کر سب لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہی دیں۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ چنانچہ آپ لائے گئے۔ ان لوگوں نے کہا اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ ابراہیم نے کہا بلکہ ان کے بڑے بت نے یہ سب کارروائی کی ہے، ان بتوں سے ہی پوچھ لو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون۔ وہ لوگ ابراہیم کا یہ جواب سن کر اپنے دلوں میں سوچنے لگے اور آپس میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ پھر انہوں نے خجالت سے سر جھکا کر کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ بت بات نہیں کرتے۔ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم۔ آپ نے کہا تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون۔ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين۔ ان لوگوں نے کہا اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو اسے آگ میں جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو آگ میں ڈال دیا تو ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو کر ابراہیم کے لیے سلامتی کا باعث بن جا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ چال بازی کرنا چاہی مگر ہم نے انہیں ناکام کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے انہیں اور لوط کو نجات دی اور اس سرزمین شام کی طرف لے گئے جسے ہم نے دنیا جہان والوں کے لیے بابرکت بنایا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ اور ہم نے اسحاق جیسا بیٹا اور مزید یعقوب جیسا پوتا عطا فرمایا اور سب کو صالح بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔
اور ہم نے انہیں ایسا امام پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے انہیں نیک کاموں کے کرنے، نماز پڑھنے اور زکات دینے کی وحی کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ اور ہم نے لوط کو حکمت اور علم عطا کیا اور انہیں اس بستی سے نجات دی جس کے باشندے گندے کام کیا کرتے تھے، واقعی وہ قوم بڑی بری اور نافرمان تھی۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے اس لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ بڑے نیکوکاروں میں سے تھے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور نوح کا ذکر کیجئے جب انہوں نے ان سب سے پہلے پکارا، اور ہم نے ان کی دعا و پکار قبول کی اور انہیں اور ان کے اہل کو سخت غم و کرب سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور ان لوگوں کے مقابلے میں جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے ان کی مدد کی، بے شک وہ بڑے برے لوگ تھے، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اور داؤد اور سلیمان کا تذکرہ کیجئے جب وہ کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب ایک گروہ کی بکریاں رات کے وقت اس میں گھس گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ اور ہم نے اس کا فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا تھا، اور ہم نے ہر ایک کو حکمت اور علم عطا کیا تھا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، اور یہ کام کرنے والے ہم ہی تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ اور ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھائی تھی تاکہ وہ تمہیں تمہاری لڑائی میں ایک دوسرے کی عزت سے بچائے، کیا تم اس احسان کے شکر گزار ہو؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اور ہم نے تیز و تند ہوا کو سلیمان کے لیے مسخر کر دیا تھا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت قرار دی ہے، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اور ہم نے کچھ شیطانوں جنات کو ان کا تابع بنا دیا تھا جو ان کے لیے غوطہ زنی کرتے تھے اور اس کے علاوہ اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، مجھے بیماری کی تکلیف پہنچ رہی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، میرے حال پر رحم فرما۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ
وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو جو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور اپنی خاص رحمت سے ہم نے ان کو ان کے اہل و عیال عطا کیے اور ان کے برابر اور بھی، اور اس لیے کہ یہ عبادت گزاروں کے لیے یادگار ہے۔ وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب راہ حق میں صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور ہم نے ان سب کو اپنی خاص رحمت میں داخل کر لیا تھا، یقیناً وہ نیکوکار بندوں میں سے تھے۔ وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ذوالنون مچھلی والے کا ذکر کیجیے، جب وہ خشمناک ہو کر چلے گئے اور وہ سمجھے کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، پھر انہوں نے اندھیروں میں سے پکارا، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں ضیاءکاروں میں سے ہوں۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اور زکریا کا ذکر کیجیے جب انہوں نے پکارا، اے میرے پروردگار، مجھے وارث کے بغیر اکیلا نہ چھوڑ، جبکہ تو خود بہترین وارث ہے۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے تندرست کر دیا۔ یہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہم کو شوق و خوف اور امید و بیم کے ساتھ پکارتے تھے، اور وہ ہمارے لیے عز و نیاز سے جھکے ہوئے تھے۔ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. اور اس خاتون کا ذکر کیجیے جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی خاص روح پھونک دی اور انہیں اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو دنیا جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا۔ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. اے ایمان والو، یہ تمہاری ملت ہے جو در حقیقت ملت واحدہ ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. لیکن لوگوں نے اپنے دینی معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، انجام کار سب ہماری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. بس جو کوئی نیک کام کرے درحال کہ وہ مومن ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں۔
وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس کے لیے حرام ہے، یعنی وہ دنیا میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے۔ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ اور جب اس کا سچا وعدہ قیامت کا قریب آ جائے گا تو ایک دم کافروں کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی اور کہیں گے ہائے افسوس، ہم اس سے غفلت میں رہے بلکہ ہم ظالم تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لها واردون، بے شک تم اور وہ چیزیں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے جہنم کا ایندھن ہے، اس میں تم سب کو داخل ہونا ہے۔ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، اگر یہ چیزیں برحق خدا ہوتی تو جہنم میں نہ جاتی، اب تم سب کو اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، ان کی اس میں چیخو پکار ہوگی اور وہ اس میں کچھ نہیں سنیں گے۔ ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون، ہاں البتہ وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقدر ہو چکی ہوگی وہ اس سے دور رہیں گے۔ لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے اور وہ اپنی من پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ان کو بڑی گھبراہٹ بھی غمزدہ نہیں کر سکے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ ہے آپ کا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح تومار میں خطوط لپیٹے جاتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم اسے پورا کرتے رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے ذکر توریت یا پند و نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، بے شک اس میں عبادت گزار لوگوں کے لیے بڑا پیغام ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ
فهل أنتم مسلمون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری طرف جو کچھ وحی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا الہ بس ایک الہ ہے، تو کیا تم اس کے آگے سر جھکاتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ پس اگر وہ اس سے روگردانی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں نے برابر آپ کو خبردار کر دیا ہے، اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ۔ بے شک وہ اللہ بلند آواز سے کہی گئی بات کو بھی جانتا ہے اور اسے بھی جسے تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ اور میں کیا جانوں کہ یہ تاخیر تمہارے لیے آزمائش ہے یا ایک خاص وقت تک زندگی کا لطف اٹھانے کی مہلت ہے۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ آخرکار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے میرے پروردگار تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ اے لوگو، ہمارا پروردگار وہی خدائے رحمان ہے جس سے ان باتوں کے خلاف مدد مانگی جاتی ہے جو تم بنا رہے ہو۔